السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مقدس کتاب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، اس کی متعدد روایتیں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا، اس کو غور سے گوش گزار کرے۔ یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے کتاب ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے۔ جس نے اس کتاب پر عمل کیا اس نے نجات پایا، دنیا آخرت میں اس کو دو جہاں کامیاب و کامران ہوگا۔ جس نے اس کتاب کو فالو نہ کیا ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فالو نہ کیا ہو، وہ دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جس نے قرآن مجید کلام پاک کو انکار کر دیا، ایک آیت کو بھی اگر انکار کر دیا، ایک نقطے کو وہ زیر زبر کو بھی کیوں نہ ہو انکار کر دیا یا گھٹا بڑھایا، وہ کافر ہو گیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، اس کو سب دعاؤں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی شانو کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانو کو تمام مخلوق پر ہے۔ یعنی اس کا مفہوم فضیلت یہ ہے، یعنی جس شخص کو قرآن پاک کے یاد کرنے یا جاننے اور سمجھنے میں اس درجے مشغول ہے کہ کسی دوسری دعاؤں وغیرہ مانگنے کا وقت نہیں ملتا۔ دعا مانگنے والوں کے مانگنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی شخص شیرینی وغیرہ تقسیم کر رہا ہو اور کوئی مٹھائی لینے والا اس کے ہی کام میں مشغول ہو اور اس کے وجہ سے نہ آ سکتا ہو تو یقیناً اس کا حصہ پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسی موقع پر مذاکرہ ہے کہ میں اس کو شکر گزار بندہ ہوں کہ ثواب سے افضل ثواب عطا کروں گا۔ یعنی ذکر سے، دعاؤں سے، نفل عبادتوں میں زیادہ ثواب یہ ہے جو قرآن شریف کو پڑھتا ہو یا سکھاتا ہو یا خود اس پر تحقیق کرتا ہو یا اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہو۔ قرآن مجید کو یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جتنے بھی بار پڑھو کہ اس کو لذت مل جائے گی۔ یہ بہترین قرآن شریف ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو سیدھا راستے پر چلاتا ہے، لہذا اس کو ضرور ہم اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے ایسے مقدس کتاب کو ہم پڑھنا چاہیے اور اس کو ترجمہ کے ساتھ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرما دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارا جو بھی آدمی جہنم میں چلے گیا ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو قرآن
حافظ کو یعنی حفظ کرتا ہے، قرآن کو ہمیشہ حفظ کرتا ہے، تو اس کے لیے واجب ہو چکا ہے کہ اس جہنمیوں کو اور جہنمی کو نکالا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ جاؤ تمہارے 10 آدمیوں کے بارے میں جو تم کو پسند آ گیا، یعنی اللہ سے ڈرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا اور کسی نہ کسی دن اللہ سے ڈرا ہو، اس کو شفاعت فرما دیں گے، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی